بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ جب ہم قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں تو کچھ اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اصطلاح ہے محکم۔ یہ محکم کا لفظ جب آتا ہے تو یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اس مقام پہ استعمال ہوا جہاں خالق کائنات جل وعلا نے آیات قرآنیہ کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو طرح آیات ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ یہاں سے اگر اس محکم کا مطلب ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا، چونکہ یہ دونوں آپس میں قسیمیں ہیں تو جو آیات متشابہات ہیں ان کے علاوہ ساری آیات کو محکمات ارشاد فرمایا گیا، ساری آیتیں محکم ہوں گی۔ جب متشابہات کے علاوہ ساری آیتیں محکم ہوں گی تو ان محکمات کے جو آپس کے اپنے درجات ہیں قطعیت اور ظنیت کے اعتبار سے وہ سارے ابھی اس میں موجود رہیں گے۔ یعنی میں اگر اصول فقہ کی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل بھی اسی میں آ جائے گا، شرعی کنایہ بھی اسی میں آ جائے گا، عام، خاص، مشترک، مؤول بھی اسی میں آ جائے گا۔ یہ ساری محکمات ہیں۔ متشابہات میں صرف وہ آیات طیبات ہوں گی جن کے بارے میں مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہ آیات طیبات ہیں جن کی مراد سے متعلق عام طور پر مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی جانے اس کی مراد کیا ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہمیں اس کی مراد نہیں پتا، اس پر ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ ساری آیات طیبات وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہو، اس اعتبار سے یہ محکم ہوگی۔ اچھا، محکم کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں متقابلات بیان کی جاتی ہیں تو ظاہر، نص، مفسر اور محکم، ظہور کے اعتبار سے یہ چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ظاہر، کلام کا ظاہر، ما ظہر المراد منہ بنفس السماع، صرف سننے سے، بغیر غور و فکر کیے، بغیر اس میں جستجو اور تتبع کیے، سننے سے، لفظوں سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کلام کا ظاہر ہوتا ہے۔ ما سیق الکلام لاجل، جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے کلام متکلم ذکر کرتا ہے، کلام کو لے کے آتا ہے، اسے نص کہتے ہیں۔ مفسر، متکلم اپنے بیان سے جہاں احتمالات سارے ختم کر کے کلام کو بالکل خود واضح کر دے، اسے مفسر کہتے ہیں۔ ظاہر کا درجہ سب سے نچلا ہوتا ہے، اس سے اوپر پھر نص کا درجہ آ جاتا ہے، نص سے اوپر پھر مفسر کا درجہ آ جاتا ہے۔ مفسر کے بعد ٹاپ لیول محکم کا آتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، جو ظاہر ہوتا ہے اس میں اور اس میں اگر ٹکراؤ آئے تو نص کو ترجیح دے دی جاتی ہے، نص پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جو نص ہوتی ہے یہ متکلم کا مقصود ہوتی ہے، بات کرنے والا جو بتا دے گا، جو بات کرنے والے کا مقصد ہوگا وہی اس کلام کا معنی لینا اولا ہوگا۔ تو نص جو ہے وہ مقصد پر دلالت کرتی ہے، متکلم کے مقصود پر دلالت کرتی ہے، لہذا نص کو ترجیح دے دی جاتی ہے ظاہر پر۔ یعنی ظاہر بھی اپنے معنی میں ظہور رکھتا ہے لیکن نص اس سے زیادہ واضح ہے، نص اس سے زیادہ واضح ہے۔ اچھا، مفسر میں متکلم نے اس کو اپنے لفظوں سے بیان کر دیا، یہاں اس نے لفظوں سے بیان نہیں کیا تھا،
یہاں مفسر میں اس نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا بھائی میرا مطلب یہ ہے. تو جب اس نے اپنے کلام کی یوں وضاحت کر دی اور اس کو اتنا واضح کر دیا کہ اس میں کوئی احتمال نہیں بچا تو یہ مفسر ہوا. مفسر میں صرف منسوخ ہونے کا احتمال رہ جاتا ہے، اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس سے بھی اگلا مرتبہ آتا ہے محکم کا. یہ وہ درجہ ہوتا ہے کلام کا کہ جس میں منسوخ ہونے کا احتمال بھی نہیں ہوتا. یعنی کلام اتنا واضح ہو جاتا ہے اور اتنا پکا ہو جاتا ہے، اتنا قطعی ہو جاتا ہے کہ اس میں منسوخ ہونے کا احتمال بھی نہیں رہتا. تو یہ جو محکم ہے، اس محکم میں اور اس محکم میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. اس محکم میں یہ ساری قسمیں شامل ہوں گی، بلکہ خفا والی بھی شامل ہوگی، خفی، مشکل، مجمل بھی اس میں شامل ہوگی. لیکن اس محکم چونکہ یہ اس کی قسیم ہے تو یہ محکم ظاہر بھی نہیں ہو سکتا، نص بھی نہیں ہو سکتا، مفسر بھی نہیں ہو سکتا، خفی، مشکل، مجمل تو کجا. لہذا اس مقام پر یہ فرق رکھنا چاہیے. عام طور پہ لوگ اس مقام پہ مغالطہ کھا جاتے ہیں. وہ آیت مبارکہ سے یا حدیث مبارکہ سے یہ والا محکم اٹھاتے ہیں اور حکم اس محکم کا لگا دیتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. اس محکم کا حکم یہ ہے کہ یہ محکم قطعی الدلالت ہوتا ہے بلا احتمال. اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، یہ بلا احتمال قطعی الدلالت ہوتا ہے. لیکن یہ والا محکم قطعی الدلالت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں ظنیت بھی آ سکتی ہے. قطعی الدلالت مع احتمال بھی ہو سکتا ہے، بلا احتمال بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری صورتیں اس میں آ سکتی ہیں. لیکن یہ والے محکم میں ظنیت بھی نہیں آ سکتی، مال احتمال والی صورت بھی نہیں آ سکتی. یہ محکم قطعی الدلالت بلا احتمال ہوتا ہے. اس کا فرق رکھنا چاہیے. کئی مقام پہ لوگوں سے بات ہوئی تو لوگ اس الجھن میں رہ جاتے ہیں. ہم نے ایک شخص سے کہا تھا کہ بھائی یہ آیت مبارکہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ آیت مبارکہ تو محکم نہیں. تو وہ فوراً ہمارے گلے میں محکم ہے، متشابہ تھوڑا ہی ہے. متشابہ والا محکم الگ ہے، لیکن ظاہر نص مفسر محکم والا محکم الگ ہے. محکم بیان کریں، مفسر بیان کریں، جو بھی آپ نے بیان کرنا اس کے اعتبار سے پھر ان کا حکم آئے گا. یہ سبق انتہائی اہم ہے. عقائد دینیہ اور مسائل میں تقریباً جو اختلافات آتے ہیں وہ ان اسباق کی جہالت کی وجہ سے پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ امت ان اسباق کو یاد کرے. یہ ظاہر نص مفسر محکم انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ہم گفتگو کریں کہ کس سے حکم کیا نکلا ہے اور ہمارے عقائد پر اس کا کیا فرق پڑتا ہے، دلیل کی حیثیت میں کیا فرق پڑتا ہے. دیجیے اجازت، ملیں گے آپ سے پھر. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان.